أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کے لیے اس کی دنیاوی، اخروی، روحانی، جسمانی، مالی ساری زندگیوں کے لیے ایک بہترین ورکشاپ ہے، ایک بہترین ٹریننگ والا مہینہ ہے، جس میں انسان اپنے جسم، روح، مال، اخلاق، کردار، ذہن، ساری چیزوں کو اس سانچے میں ڈھالنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے جو رمضان المبارک کی عظمت کا بڑا ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن پاک، عشق نامہ الہی. عزیزان محترم، رمضان المبارک کے اختتام کے لیے بس ایک آدھ دن، 2 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن یہیں سے امتحان شروع ہوتا ہے کہ ایک مومن بندہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس بہترین ورکشاپ میں کتنا ٹرین ہوا، کس حد تک اپنے جسم، روح، مال، اخلاق، ذہن، ساری چیزوں کو مذہبی اور تقوی پرہیزگاری کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے. میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. عزیزان محترم، یہ آیت شریفہ امت محمدیہ کی، امت مسلمہ کی عظمت کو اور ذمہ داریوں کو دونوں کو بتا رہی ہے، دونوں کو بیان کر رہی ہے کہ عظمت کیا ہے اور ریسپانسبلٹیز کیا ہے. بہترین امت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو خیر امت اس لیے کہا گیا، بہترین امت، خیر امت کیوں کیا کہا گیا؟ کیونکہ ان میں 3 بنیادی صفتیں ہیں، 3 بنیادی صفتیں ہونی چاہیے. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے امت مسلمہ، امت محمدیہ میں رہنے والوں کے لیے یہ 3 صفتیں اپنے اندر بدرجہ اتم پورے طور پر باقی برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلی صفت امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، یہ صفت، یہ بنیادی صفت ہے. دوسرا ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا. اور تیسری صفت ہے اللہ پر سچا ایمان رکھنا. یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کو درست کرنا، صحیح راستے پر ریپیئر کرنے کے تعلق سے فکر مند رہنا. عزیزان محترم، چند احادیث وغیرہ رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ خیر امت میں شامل اور باقی برقرار رہنے کے لیے یہ تینوں صفتوں کو اپنے اندر برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے سنا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، خرابی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے خیر امت میں رہنا ہے، خیر امت میں رہنا ہے تو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدلے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی ہمت نہیں رکھتا، اتنی جرت نہیں رکھتا تو کم از کم زبان سے کہہ دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہاتھ پکڑ کر روکنے کی ہمت جرت نہیں ہے،
زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، دل میں برا مانے. یہ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی یہ فرما کے ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی سب سے نچلی کمزور ویک ہے، ویکنس ہے، یہ سب سے کمزور صفت ہے. تو اب اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلی بات عملی اقدام کرنا ہے، یعنی ہاتھ پکڑ کر روکنا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو نصیحت کرے، زبان سے کم از کم نصیحت کرے. اللہ کا حکم، رسول کا حکم، مہدی کا حکم یہ ہے، بھائی اس کو اختیار کرو. اگر کم از کم یہ بھی نہیں، دو بھی چیزیں نہیں، تو کم از کم دل میں نفرت ہونا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ گناہ ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ بدعقیدگی ہے، اتنا تو ہونا چاہیے. تو اگر دیکھا جائے لب لباب دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہنا بھی بہت بدترین گناہ ہے. حق بولنے کے لیے، حق کہنے کے لیے ہاتھ سے پکڑنے، اللہ ایک ایک کو رتبہ دیتا، وہ الگ چیز ہے، لیکن خیر امت میں ہر شخص شامل ہے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرشد مرید، کاسب فقیر، سب سید غیر سید سب شامل ہیں. پوروں کی ریسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے. تو خاموش رہنا بھی انتہائی بدترین گناہ ہے. اور یہ گناہ آج بہت بڑا فیشن بنا ہوا ہے، بہت بڑا فیشن بنا. ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں، مشکات المصابیح کی ہے، کتاب الآداب میں آئی ہے، حدیث نمبر 5152 5152. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، ذرا حدیث بہت کان کھول کے سنیے، جو کانوں میں شیش بھری ہوئی ہے. آج کے دور میں جو باطل کو باطل بولنے سے ڈر رہے ہیں، حق کو حق بولنے سے ڈر رہے ہیں. یہ حدیث شریف معلوم ہوگا کہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باسیوں یعنی باشندوں رہنے والوں سمیت الٹ دو، تباہ کر دو، غارت کر دو. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کب کبھی ہوئی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عرض کیے کہ مالک رب جی، آپ جو فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، اور پہلے ایسے ہی عذاب آتا تھا، آج صدیاں گزر جانے کے بعد، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جب کھود کر نکال رہے ہیں تو شہر کے شہر نکل رہے ہیں. سائنس ثابت کر رہی ہے، ترقیات والے کھوج کر کے نکال رہے ہیں آبادیوں کو جہاں پر بہترین عمارتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ جب جبرائیل امین کو یہ حکم دیا تو جبرائیل لرزنے لگے، کانپنے لگے. اس کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، ان میں تو تیرا ایک بندہ ہے، ایک تیرا بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، ان شہروں کو تباہ کرنے سے پہلے وہ جو تم نشاندہی کر رہے ہیں، تم جو کوٹ کر رہے ہیں، پہلے اس شخص کو برباد کرو، پہلے اسے برباد کرو. کیونکہ اس نے اس کے چہرے کا رنگ میری خاطر کبھی لمحہ بھر کے لیے نہیں بدلا. پوری قوم بربادی کر رہی، پوری قوم دین کے خلاف، اللہ کے احکام کے خلاف جا رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا. اللہ اکبر. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے روکنے کا حکم نہ کرنا، یا اچھائی کو دیکھتے ہوئے اچھائی کی ستائش نہ کرنا، سپورٹ نہ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں، المعجم الکبیر للطبرانی کی ہے، حدیث نمبر 19334. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ مرفوع حدیث ہے، سب سے ٹاپ کلاس، کہ جب کسی علاقے میں برائی عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے. اگر ان میں نیک لوگ ہوں تو وہ عذاب انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو برے لوگوں کو پہنچتا ہے. پھر نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز دی گئی ہے اختیاری نہیں ہے، چوائس نہیں ہے کہ تم اپنے طور پر سیف رہ جاؤ، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اجتماعی ذمہ داری کا یہ فریضہ ہے کہ تم اگر سوسائٹی میں کوئی ایسی چیز، بدعت، بے عملی، بدعقیدگی دیکھ رہے ہیں تو بولو، کم از کم دل میں تو بھی نفرت رکھو. آج دیکھ لیجیے، میں ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے، کمپنی میں ہر ایک کا ایک الگ الگ پوسٹ ہوتا ہے. کوئی جو ہے HR ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی امپلائی ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک الگ الگ پوسٹ، اور ہر ایک کے ریسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز الگ الگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ. اب اگر کمپنی جوائن کر رہے ہیں، جس کا جو پوسٹ ہے وہ پوسٹ کے حق، حقوق، ریسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کرتے؟
بولیے آپ کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں؟ فائر، برخاست۔ ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو مرشد بنایا، کسی کو مرید بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کوئی کاسب ہے، ہر ایک کی ڈیوٹیز، ہر ایک کے رتبے، ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کے ریسپانسبلٹیز۔ اب آپ بتائیے کہ جو شخص اپنی ڈیوٹیز، اپنی ریسپانسبلٹیز کو دینداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بجا نہیں لا رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی فائر کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، مہدویہ کمیونٹی میں آج دیکھ لیجئے کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، بدعتیں پھیل رہی ہیں۔ یہ صرف منصب پر فائز ان لوگوں کی دانستہ چاپلوسی اور رواداری کی وجہ سے جو خاموش ہیں، اپنی دنیا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ دیکھیے سب سے جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حق گوئی میں، وہ ہوتی ہے دنیا داری، چاپلوسی، رواداری، سچ کو سچ بولنا، جھوٹ کو جھوٹ بولنا۔ یہ اب جن کی عادت فطرت میں، ان کے نیچر میں تلوے چاٹنے کی بیماری آ گئی تو حق نکل ہی نہیں سکتا۔ آج قوم مہدویہ پر یہ مرتدوں کی الغار ہے، گلی میں بیٹھنے والے معمولی چھوکرے مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس پر، مہدی علیہ السلام کے مقدس بات پر بڑے بڑے الزامات، بڑی بڑی گستاخیاں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، اور منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ نہ صرف خاموش ہیں، مجھے بولنے کا حق ہے، میں بہت بے باکی کے ساتھ بولتا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، اکا و تنہا ہونے میں مجھے جو مزہ ملا ہے اوہ الحمدللہ۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ سچ اور حق وہی بولے جس میں تنہا ہونے کا حوصلہ ہو۔ تو وہ مرتدین جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے تعلق سے خاموش ہو جا رہے ہیں۔ یہی بات یہیں تک کافی نہیں ہے، بلکہ اتنی چاپلوسی، اتنے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ وہ مرتدوں کے ساتھ یاری، دوستی، فرینڈشپ رکھ رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، منصبوں پر بیٹھے ہوئے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پیج پر ان مرتدوں کے ساتھ فوٹو ڈالتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کی شادی میں گیا، ان کے ختنہ میں گیا، میں ان کے عقیقے میں گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر امت کس کو بنایا؟ جو امر بالمعروف کرے، جو نہیں انل منکر، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے اور ایمان پر ہو۔ اب ایمان اتنا کھوکھلا ہوگا، اور یہ آج کل کا مرض نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہا ہے۔ درباری سرکاری ہمیشہ سے رہے، ہمیشہ جو پاور میں رہتے بادشاہ وغیرہ وہ ایسے ہی ملا ملاٹوں کو یوز کرتے، اور ایسے ہی ملا ملاٹے ایسے ہی بادشاہوں کی چاپلوسی، ان کے تلوے چاٹ چاٹ کر اپنی دنیا بناتے۔ لیکن آج کا اور ایک بڑا فیشن کیا ہو گیا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ دین بتا رہے ہیں، اور جو مذہبی رہنما ہیں، جو عالم ہے، فاضل ہے، مرشد ہے، ملا ہے، ملاٹے ہیں، وہ دین سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ لوگ دنیا داری، سیاست سکھا رہے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے وائرسز پھیل گئے ہیں، یہ صرف جو ہے لالچ کی وجہ سے، حق اور باطل پر خاموش رہ جانے کی وجہ سے جو ہے ان میں یہ بدترین صفت آ رہی ہے۔ میں وہ احادیث کا بڑا کثیر مجموعہ ہے، لیکن وقت تنگ ہے، اس لیے میں بعض احادیث اور رکھ دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2169۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خصمیہ طور پر، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سچ بولنا ہے، یہ نہیں منصب کا، جیسا بتایا کہ کمپنی آپ کو جو پوسٹ دی ہے اس پوسٹ کو مس یوز اگر کریں گے تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ دنیا کی معمولی جائیداد مل جائیں گی، دنیا کی شہرت مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گی، لیکن اللہ رسول مہدی کے درگاہ میں پہنچنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ عزیزان محترم، ایک نقل شریف رکھتا ہوں، حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو خلوت میں، پرائیویسی میں، گوشہ نشین میں، کہ خلوت کی غرض سے میں دائرے کے باہر رہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں الگ تھلگ رہ جاتا ہوں، گوشہ نشین ہو جاتا ہوں، پرائیویسی میں رہتا ہوں۔ کون پوچھ رہی؟ خطئی جنتی۔ کون پوچھ رہی؟ اللہ کے خلیفے چاروں۔ اب امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جواب سنیے۔ امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں نظام ایسی جگہ رہو جہاں نماز با جماعت ہو اور دینی چرچا رہے، ڈسکشن رہے، دینی چرچا رہے، خواہ تم دوسروں کو سناؤ یا دوسرے تم کو سنائیں۔ اب آج دینی چرچے کی بات کریں تو پھر آپ کو سب مل جائیں گا،
سارے چرچے مل جائیں گے، دینی چرچے کی بات نہیں ملیں گی. پہلے دائرے میں بیان قرآن ہوتا تھا، اب بیان قرآن کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. اگر 70-80 برس سے کوئی بھی نہیں رہا، اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹا ہے، گستاخ مہدی. تعلیم قرآن، تفہیم قرآن، بیان درس قرآن، تبلیغ، کیسے بھی قرآن کو پہنچانا ہے. آج کہاں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ لائف اسٹائل ایک دم پوسٹ کے اگینسٹ ہو گیا، منصب کے اگینسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے. تو عزیزان محترم، ایک اور نقل شریف رکھتا ہوں میں، جس سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان جب چاپلوسی، رواداری، تلوے چاٹنے کی عادت میں آ جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، ایسی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے، مریدوں کا مرید بن جاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کتنا نظروں سے گر کر کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی پھٹکار میں لا دیتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو پوسٹ دیا اس پوسٹ کے مطابق ہونا چاہیے. سید الشہداء حضرت بندگی میاں شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بات حق ہے کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. جو بات حق ہے کہتے رہو، اگرچہ کہ نہیں کر سک رہے، کر نہیں سک رہے، لیکن کہتے رہو کہتے رہو. اور جو نہیں کر سک رہے یہ ہمارا قصور عمل ہے اور ہماری بدقسمتی ہے. لیکن جو کچھ بیان حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے سنا ہے، دوسروں کو سنائیں. اگر بول نہیں سکتے تو آخری میں اپنی بیوی کو بھی سنا دے، تاکہ اس آیت کے وعید میں نہ آئے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ خَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا کھوٹا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اس آیت شریفہ کو حضرت شاہ قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے فرمائے کہ کم از کم آخری میں اپنی بیوی کو تو سنا دو. لیکن بدقسمتی سے آج کا دور ایسا ہے، انسان سب سے زیادہ بیوی سے ڈرنے لگا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ میں مذاق میں لے رہا ہوں، ایسا نہیں. کم از کم اس حق کو اپنی بیوی تک تو پہنچانا چاہیے جس پہ انسان کو اختیار ہوتا ہے. تو اگر یہ بھی نہیں کر رہا ہے تو کتنی بری بات ہوگی. آج حق بولنا ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہو گیا، اور یہ شہرت طلبی میں، مالداری میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. جو تلوے چاٹتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، حق کو باطل، باطل کو حق کہنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے تو جے جے کار ہوتے رہتی. لیکن ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے. تھوڑے سے تلوے اگر ہم بھی چاٹ لیتے. میرے لہجے میں جی حضوری نہ تھا، میرے لہجے میں جی حضوری نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا. پل بھر کے لیے بھی اگر میں بے ضمیر ہو جاتا، پل بھر کے لیے بھی اگر میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین مانیے کب کا میں امیر ہو جاتا تھا. تو لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حق اور سچ نہ بولنا کتنا بڑا جرم ہے. امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، یعنی حق بات پر خاموش رہ جانے والا، سائلنٹ ہو جانے والا گنگا شیطان ہے. کتنی بڑی وعید ہے. عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، ٹریننگ کا ہے. اپنے آپ کو قرآنی سانچے میں ڈھالنے کی ٹریننگ دیا جا رہا ہے. اگر انسان قرآن کے احکامات کو نظر انداز کر دے گا، قرآنی سانچے میں ڈھلنے کی طرف مائل نہیں ہوگا، تو لازماً دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے. ایک اور نقل شریف رکھتا ہوں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں. مشہور سخی حاتم طائی کی سخاوت اور نوشیرواں کا عدل و انصاف کی نسبت بڑی تعریف کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ ایسا ایسا تھا، حاتم طائی کی سخاوت بہت تھی اور نوشیروان کا جو ہے عدل انصاف یہ بہت زیادہ تھا. تو امامنا یہ سننے کے بعد ارشاد فرمائے کہ حاتم طائی بخیل تھا کہ اس نے اپنی ذات کو خدا کو نہیں دی، یعنی اپنی ہستی اور خودی سے نکل کر درجہ فنا حاصل کرنا یا کفار سے جنگ کر کے اپنی جان عزیز جان جانا یعنی اللہ رب العالمین پر نچھاور کر دینا چاہیے تھا. یہ نہیں کیا. سخاوت اصل وہ ہوتی ہے اپنی ہستی کو مٹانا اور اپنی جان کو اللہ کو سونپ دینا. اور نوشیروان جو عدل انصاف کا بہت بڑا مانا جاتا ہے، وہ ظالم تھا کہ اس نے اپنی ذات پر انصاف نہیں کیا. انصاف یہی ہے کہ رسول الزماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان کے بتلائے ہوئے امر وہ نہیں پر اپنی ذات سے عمل کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس کا ترجمہ پھر ایک وقت سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس میں کہیں بھی عالم، مرشد،
वाइज मुखर्रिर नहीं है। तुम सब तुम सब खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत है, सब शामिल हैं। हर शख्स अपने अपने लेवल पर अमर बिल मारूफ करना, अच्छाई का हुक्म देना। जैसे कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है अपने कुंबे के लिए। फैमिली मेंबर के लिए कौन है? माँ बाप रिस्पॉन्सिबल है। अपनी औलाद को सिखाना है, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना और ईमान पर कायम रखना मजबूती के साथ। तो ये आयत शरीफा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए पैदा की गई है। तुम नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो और अल्लाह पर ईमान रखो। तो अब अल्लाह पर ईमान अगर कमजोर हो गया, दुनियादारी पर ईमान बढ़ गया, चापलूसी आदत बन गई, तलवे चाटना बीमारी बन गई, तो फिर उसका इलाज सिर्फ कुरान है। अगर वाकई ईमान को फिर से अपने बेदार करके कुरान की तरफ रुजू करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना सिर्फ रोज़ा रख लेके भूख प्यास से अपने आप को रोके रख के गुजार लेने का नहीं है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला एक मोमिन बंदे को कंप्लीट मोमिन, स्पिरिचुअल लाइफ उसकी पूरी पाकीज़ा होली लाइफ स्टाइल, अल्लाह के नबी के होली लाइफ स्टाइल के मुताबिक बनाने के लिए ट्रेन कर रहा है। ये वर्कशॉप ऐसा है। तो मैं चंद फरामीन रखता हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर जालिम को ना रोका जाए तो अजाब सबको घेर लेता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना बहुत अजीम अमल है। यानी जो कोई इंसान अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहता है तो वो लोगों की मर्जी नहीं देखेगा, लोगों के साथ चापलूसी नहीं करेगा। ये बड़ा मर्तबा है, अच्छाई का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि लोग इसलिए पकड़े गए कि उन्होंने नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना छोड़ दिया। आज लिटरली वही हो रहा है। देख लीजिए, दुनिया भर में इस्लाम मुसलमान क्यों परेशान है, क्यों? रविश रसूल को छोड़िए, इबादतों में बेअदबी आ गई, बेहाई आ गई, इबादतें चुप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अदब है, माबूद का जो रोक दबदबा है, उसके मुताबिक नहीं, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक नहीं। तो माशरती बिगाड़ की असल वजह यही है। सारी नेकी का हुक्म देना छोड़ देना और बुराई से रोकने का हुक्म छोड़ देना, इन चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं तो इंसान खुद ब खुद हलाकत के रास्ते पे आता। तो माशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना दीन का सबसे बड़ा सतून है, सबसे बड़ा पिल्लर है। यानी इस्लाम के निज़ाम की बुनियाद इसी पर टिकी हुई है कि अच्छाई की तरफ दावत देना और बुराई से रोकना। तो यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना और मुक़द्दस महीने की साअतें हमें बता रही है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक सच्चा खैर खा नहीं हो सकता, कोई भी बंदा सच्चा खैर खा लायल नहीं हो सकता जब तक कि वो नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना शुरू ना करे। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से भी लोगों ने सवाल किया कि आप जो है हमेशा कुरान पाक की वो आयत सुनाते हैं जिसमें क़यामत की हौलनाकियाँ, दहशत, वहशत, अजाब, इसका जिक्र ज़्यादा होता है, और कुरान पाक में जन्नत, उसकी नेमतें, आसाइशें, ये भी तो है, लेकिन ज़्यादा जिक्र आप इसका करते हैं। उलमा जो आए थे सवाल किए तो इमामुना मेहदी अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाए, हदीस शरीफ में आया है कि अखू का मन हज़्ज़रका ला मन ग़र्रका। यानी मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि तेरा भाई, रियल ब्रदर वही है, हकीकी भाई वही है जो तुझे डराए, खौफज़दा करे, अलर्ट करे। तेरा भाई वो नहीं जो तुझे खुश फहमी में मुब्तला करके तुझे हलाकत के रास्ते पर जाने के लिए छोड़ दे। तो इससे भी यही बात मालूम होती है। तो आज समाज में, मुआशरे में आप देख लीजिए कि जितनी बुराइयां फैल रही हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि अच्छाई का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। बुराई से रुकने के ताल्लुक से लोग मुतहर्रिक नहीं हैं। अकायद महदविया के तहफ़्फ़ुज़ की जब बात आती है, बुनियादी चीज़ है। इस बुनियादी बात में अगर मनसब पर बैठे हुए लोग खोखले हो जाएं, बल्कि बातिल में मामले में जहां पर कौम के कस्टम्स को डैमेज किया जा रहा है उसकी सपोर्ट में चले जा रहे हैं, कितनी हैरत की बात है। यानी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको मनसब अता किया है। कंपनी के बड़े पोस्ट पर आ गए, पूरे बेनिफिट्स ले रही, पूरे रोटियां तोड़ रही, मेहदी मौत के सदक़े की रोटियां तोड़ रही। मेहदी की ज़ात और मेहदी की बात पर जब कोई तोहमत लगाता है, गुस्ताखी करता है, तो फिर उसके साथ यारी, जिससे अगर जैसा कि बताया गया है कि जिससे यारी रखेंगे, जिससे वफादारी रखेंगे, उसी तरह के कहलाए जाएंगे। अगर चोर के साथ रवादारी रख रहे हैं तो चोर होंगे। इंडियन लॉ में भी, दुनिया के किसी भी लॉ में देख लो, चोरी करना जितना जुर्म होता है, चोरी को प्रोटेक्ट करना, चोरी के साथ रवादारी करना उतना ही बड़ा जुर्म होता है। तो ये जो मुनाफिक के साथ
منافقت کر رہے ہیں، مرتد کے ساتھ یاری کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ بھی ہڈن مرتد ہیں، منافق کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی ہڈن میں منافق ہیں، دوغلا۔ ارے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کو آپ کھنگال کے دیکھ لیجئے، سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ منافق، ڈبل فیس والا، دوہرا، دوغلا۔ اب یہ اتنی عام ہو گئی ہے بیماری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ دوزخ کے 7 درجے ہیں، غالباً 7 یا 8، 7 درجے ہیں۔ 7 درجے میں سب سے نچلا درجہ کس کا ہے معلوم؟ کافر کا نہیں، فاسق کا نہیں، سب سے نچلا درجہ منافق کا ہے، ہپوکریسی میں جو رہتا ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے، جو ڈبل رول کا عادی ہوتا ہے، وہ سنگل رول پلے کرنے میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آتا میں یہاں پر کون سا رول ادا کروں۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما دیا کہ منافق، دوغلا، ہپوکریس یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا ہے۔ اور دوزخ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے مدینہ طیبہ میں، وہاں پر ایک بہت ہی کڑک کڑک آواز آئی، پہاڑ ہل گئے، لوگ ہل گئے، اتنی خطرناک آواز تھی۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 70 برس پہلے دوزخ کے اوپر سے بالائی حصے سے ایک چٹان کو نیچے دوزخ میں پھینکا گیا، تو وہ آج جا کر دوزخ میں گرا۔ 70 سال کے بعد دوزخ کتنی گہری ہے، پھر اس میں بھی دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں کون ہے؟ منافق۔ خواجہ جی بھی حق، بالا جی بھی حق، یہ بولنے والے، یہ ڈبل فیس والے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ دیا ہے، اس مقدس مہینے میں مومن بندے کو ہر طریقے سے ریپیئر ہونا ہے، پریپیئر ہونا ہے، پلان کرنا ہے کہ اپنے آپ کو زندگی کیسے گزارے، متقیانہ پرہیزگارانہ، اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں جو غلطیاں ہیں، مسٹیک ہے، کمیاں ہیں، اس کو ہٹانا مٹانا، اور اسپریچول لائف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو چیزیں، جو باتیں قرآن، صاحب قرآن، مبین قرآن جو فرماتے ہیں اسے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سچا اور پکا مہدوی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔